السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بہت ہی امیزنگ سی کہانی سنانے والی ہوں جو ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں، جو ایک بہت ہی بہادر اور خاص آدمی تھے جنہیں اللہ نے اپنے مقصد کے لیے چنا تھا۔ مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب وہ ایک چھوٹے بچے تھے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایجپٹ میں فرعون کی حکومت ہوا کرتی تھی جو کہ ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ڈر و خوف بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پریشانی یہ تھی کہ بنی اسرائیل جو کہ ایجپٹ کے ملک میں رہ رہے تھے، وہ کسی بھی وقت بہت طاقتور بن سکتے ہیں اور اس کی حکومت اس سے چھین سکتے ہیں۔ اسی خوف کی وجہ سے اس نے ایک بہت ہی غلط فیصلہ کیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ جب بھی بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا تو اسے لے جاؤ اور مار ڈالنا۔ جب یہ حکم فرعون کا بنی اسرائیل کے لوگوں تک پہنچا تو وہ بہت ڈر گئے تھے اور بہت اداس تھے۔ انہیں اپنے بچوں سے بہت محبت تھی اور وہ انہیں ہر طرح سے ہر قیمت پہ ان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ ایک چھوٹے سے قدیم گھر میں ایک بہادر بنی اسرائیل کی عورت رہتی تھی۔ اس کا نام یوکبے تھا۔ اس کا بہت ہی خوبصورت بیٹا پیدا ہوا تھا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کا نام موسیٰ رکھا اس نے، لیکن اس کو پتہ تھا کہ اسے اس بچے کو فرعون کے سپاہیوں سے محفوظ رکھنا ہے ورنہ وہ اسے مار ڈالیں گے جب ان تک یہ خبر پہنچے گی کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یوکبے حضرت موسیٰ کے کان میں آہستہ آواز میں کہتی ہیں، میں تمہیں ہمیشہ ہر قیمت پہ محفوظ رکھنے کی کوشش کروں گی میرے ننھے جواہر۔ حضرت یوکبے نے کسی نہ کسی طرح حضرت موسیٰ کو 3 مہینے تک فرعون کے سپاہیوں سے چھپا کر رکھا، لیکن یہ کام وہ ہمیشہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انہوں نے ایک بہادری کا فیصلہ کیا۔ حضرت یوکبے نے اپنی بیٹی مریم کے ساتھ مل کے ایک چھوٹی سی ٹوکری بنائی جو کہ پانی میں ڈوب نہیں سکتی تھی۔ ایک مضبوط ٹوکری بنانے کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ کو اس کے اندر رکھ دیا۔ ان کی آنکھوں سے مستقل آنسو جاری تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ حضرت یوکبے نے اس ٹوکری کو نہر میں دھکیل دیا اور پھر اللہ سے دعا کری، اے اللہ میرے بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ ٹوکری نہر کے بہاؤ کے ساتھ آہستہ آہستہ بہتی گئی اور آخر کار وہ ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں پہ حضرت آسیہ یعنی کہ فرعون کی بیوی اپنے نوکروں کے ساتھ اکٹھا تھی۔ حضرت آسیہ نے اس ٹوکری کو نہر میں بہتے دیکھ لیا تھا اور اپنے نوکروں کو فوراً حکم دیا کہ اس ٹوکری کو لے کر آؤ۔ نوکر بھاگتے بھاگتے اس ٹوکری کو لے کر اور ان کے سامنے حاضر کر دیا۔ حضرت آسیہ نے اس ٹوکری کو کھول کے دیکھا تو کہا، یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک بچہ ہے، یہ یقیناً کسی نہ کسی بنی اسرائیلی کا ہوگا، لیکن یہ کتنا خوبصورت ہے، میں اس کو اپنے پاس رکھوں گی، اس کی پرورش کروں گی، اپنا بیٹا بناؤں گی۔ لیکن حضرت موسیٰ بہت رو رہے تھے، انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن وہ کسی کا دودھ نہیں لے رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کی بہن مریم جو کہ چھپ کے نہر میں بہتی ہوئی ٹوکری کا پیچھا کر رہی تھی مستقل، اب وہ یہ سب چھپ کر دیکھ رہی تھی جو کہ محل کے باہر ہو رہا تھا۔ آخر کار انہوں نے بھی ہمت دکھائی اور حضرت آسیہ سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ مریم نے کہا، کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ میں ایک ایسی دائی کا انتظام کر سکتی ہوں جس کا دودھ لینے پر یہ بچہ راضی ہو جائے گا۔ حضرت آسیہ اس کی بات سن کر خوش ہو جاتی ہیں اور راضی ہو جاتی ہیں۔ مریم جلدی سے گھر بھاگتی ہے اور اپنی ماں کو بلاتی ہے۔ مریم انہیں خوشخبری سناتی ہے کہ فرعون کی بیوی نے انہیں یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو دودھ پلائیں جب تک کہ وہ اتنے بڑے نہیں ہو جاتے کہ وہ محل میں رہ سکیں، اور اس طرح حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ ایک بہترین تحفظ فراہم کرتے ہیں جو کہ ان کے دشمن کا ہی گھر ہوتا ہے۔ فرعون انہیں اپنا بیٹا مان لیتا ہے اور یوں وہاں ان کی پرورش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے بڑے کاموں کے لیے وہاں تیار کرنا تھا۔
یہاں ہوتا ہے ہماری پہلی قسط کا اختتام، لیکن یاد رکھیے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، حتیٰ کہ وہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ اس مشکل سے باہر نکالنے میں پورا قادر ہے۔ جس طرح سے انہوں نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے سپاہیوں سے بچایا، نہ ہی نہر کا پانی انہیں کوئی نقصان دے سکا، اسی طرح اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے تیار رہیں، انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سننے میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک امیزنگ سی نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔